تاخیر کے اس شعر کے ساتھ میں مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں، تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں۔ نہ چھو پائے جبرائیل جس کی منزل اول، نہ چھو پائے جبرائیل جس کی منزل اول، آج زمین پر ہم اس شخصیت کی بات کرتے ہیں بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے۔ ہمارے ضلع کے ایک مائناز عالم دین، مائناز خطیب جو ہمارے ضلع سے نکل کر پورے ہندوستان میں اپنی خطابت کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے الحمدللہ پورا ہندوستان آپ کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور نہایت عقیدت کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں آپ کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی ہم سب کو آپ کی تمام کہی ہوئی باتوں پر ہم سب کے مشفق و مربی کرم فرما حضرت مولانا الحاج مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث مدرسہ دارالعلوم جلیلیہ جرول قصبہ سے میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنہ سے، اپنی تمام خطابات سے ہمیں اور آپ کو مستفید فرمائیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے میڈیا کے حضرات جو ہے یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، آج پروگرام ہوتا ہے 2-4 دن کے بعد میں سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے۔ یہ ہمارے دوست ہے آصف نوری میڈیا، الحمدللہ یہ بھی اپنا میڈیا چینل جو ہے کیمرہ لگائے ہوئے ہیں۔ حضرات سے گزارش ہے یہ سارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ 2-4 دنوں میں انشاءاللہ یہ پورا پروگرام آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤد أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اسٹیج پر رونق افروز انتہائی باوقار علماء کرام، صدر محترم ناظم جلسہ، بزرگوں، دینی اسلامی بھائیوں اور پردے سے پروگرام سماعت کر رہی میری باعزت ماؤں اور بہنوں، آپ کا آج کا یہ پروگرام نعتیہ مشاعرہ، کوی سمیلن اور جلسے سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، ان عنوانات پر منعقد ہوا ہے۔ بہت سے شعرائے اعظام جو ہندوستان کے مختلف صوبوں سے چل کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے
آپ کے اس گاؤں میں تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کے کلام سے آپ حضرات ابھی محظوظ ہوں گے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے کرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح تعارف پیش کر سکتا ہے، ساری دنیا مل کر ویسی تعریف نہیں کر سکتی، اس طرح کا تعارف نہیں کرا سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پوری کائنات میں سب سے افضل ترین انسان، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا افضل، آپ جیسا مقام و مرتبے والا، آپ جیسے اخلاق والا، آپ جیسا محسن دنیا کے اندر آج تک نہ تو کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک اس طرح کا انسان کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ پوری کائنات میں جتنی خوبیاں اور جتنی اچھائیاں ہو سکتی تھیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، سارے کمالات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیے۔ آپ یوں سمجھیے کہ کائنات کی خوبیوں کو اور کائنات کے کمالات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو آپ علیہ السلام کی شخصیت نکھر کر سامنے آ جاتی، اور آپ علیہ السلام کے کمالات کو، آپ کی خوبیوں کو بکھیر دیا جائے تو پوری کائنات کو وجود مل جاتا ہے۔ کائنات میں جتنی خوبیاں اور جتنی اچھائیاں ہو سکتی تھیں، وہ ساری کی ساری اچھائیاں اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم مسلمانوں پر خاص طور پر یہ حق ہے کہ آپ علیہ السلام سے محبت، عقیدت اور آپ سے تعلق پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، لیکن آپ سے زیادہ مجھے اپنی جان سے محبت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اب تو آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، عمر ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کا حق ہے کہ آپ سے محبت اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے سماج اور خود اپنی جان سے بڑھ کر کی جائے، یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر۔ اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ خالص زبانی جمع خرچ کا نام محبت نہیں ہے، زبانی دعوے کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت اسی کو نہیں کہا جائے گا کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے۔ محبت اور اطاعت، فرما برداری، یہ دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔
دونوں لازم ملزوم چیزیں محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کی ہے۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کا وقت ہوتا ہے، وہ فوراً وضو کا پانی لے کر حاضر ہو گئے اور آپ نے وضو فرمایا اور بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیعہ تمہیں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہ چاہیے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میری رفاقت اور میرا ساتھ چاہتے ہو اعنی علی ذلک بکثرت السجود، تو سجدوں کی زیادتی سے، کثرت سے نمازیں پڑھ کر، نوافل اور نمازوں کا اہتمام کر کے اس معاملے میں تم میری مدد کرنا تاکہ جنت میں تمہیں میری رفاقت نصیب ہو جائے۔ محبت صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت فرمائی ہے، ایسی محبت فرمائی ہے کہ آپ کے اشاروں پر اپنی جان کو انہوں نے قربان کیا۔ اور تاریخ کے صحابہ کرام کی زندگی کے اکا دکا واقعات نہیں، دسیوں بیسیوں صحابہ کرام کے، سینکڑوں صحابہ کرام کے حالات آپ پڑھیں، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ اپنے لیے سعادت کی بات سمجھا۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ سن 9 ہجری میں ایک منحوس ملعون بدنصیب انسان، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے لوگ اس کے ماننے والے بھی ہو گئے۔ اس نے ایک خط لکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور یہ لکھا کہ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے جو نعوذ باللہ اللہ کا رسول ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ اور اس خط میں لکھا کہ آپ عرب لوگ ہیں، قریشی لوگ ہیں، کسی کی مانتے نہیں ہیں، اللہ نے دنیا میں مجھے بھی نبی بنایا ہے، اب نبوت سنگل نہیں چلے گی، پارٹنرشپ میں نبوت چلے گی۔ آدھی دنیا کے نبی آپ، آدھی دنیا کے نبی ہم، دونوں مل کر نبوت کا فریضہ انجام دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اس سے بڑا جھٹا اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر بہتان باندھے؟ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے حاصل کر لے۔ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ مجاہدہ کر کے حاصل کر لے۔ دنیا میں کسی کو نبی بنانے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑے نبی کو خود نبی بننے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ جسے نبی بناتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے ساری دنیا کسی کے لیے متفق ہو جائے کہ ہم اس کے لیے درخواست دے کر اس کو نبوت کے مقام پر فائز کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی تو اللہ بناتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط دیکھا اس منحوس کا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، اور آپ نے ایک جواب تحریر کرایا، جواب بھیجا، اور پھر جواب لے کر کون جائے؟ آپ علیہ السلام نے پوچھا تو ایک صحابی حضرت حبیب ابن زید انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے کر جاؤں گا جواب، جبکہ انہیں پتا ہے کہ اس جواب میں جو مضمون لکھا گیا ہے جب مسیلمہ دیکھے گا اس مضمون کو تو آگ بگولا ہوگا اور ستائے گا، کہیں قتل نہ کر دے، اس کا اندیشہ بھی۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری
خط لے کر گئے، جب مسیلمہ کے دربار میں پہنچے وہ خط پیش کیا. اس خط میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھوایا تھا، یہ لکھوایا تھا من محمد الرسول اللہ الى مسیلمۃ الکذاب. یہ خط اللہ کے سچے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. مسیلمہ کے نام ہے، جو مسیلمہ سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا انسان ہے، اس کے نام یہ خط ہے. جب وہ خط پہنچا تو مسیلمہ نے دیکھا، آگ بگولا ہو گیا. دربار کا وقت ختم ہو رہا تھا، اس نے آرڈر دیا کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے اور جیل میں ڈال دیا جائے. پھر جیلر کو حکم دیا کہ ان کی خوب پٹائی کی جائے، کل تک اتنا مارا جائے کہ کل جب یہ دربار میں پیش کیے جائیں تو جو میں چاہوں وہ ان کی زبان سے کہلوا لوں. حضرت حبیب ابن زید انصاری کو قید کر دیا گیا. حبیب ابن زید انصاری اب قید ہو گئے. اگلے دن ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، بدن زنجیروں سے جکڑا ہوا اس حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس حال میں حضور اکرم علیہ السلام کے سچے عاشق، حضور کے صحابی، جھوٹے نبی اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کے دربار میں پیش کیے گئے. اب مسیلمہ نے پوچھا کہ تم محمد کو رسول مانتے ہو؟ تو کہنے لگے جی ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مجھے مانتے ہو؟ تو کہنے لگے میں تو بہرا ہوں، نہیں سن پاتا ہوں. بار بار وہ پوچھ رہا ہے محمد کو مانتے ہو؟ ہاں. اشہدو ان محمد الرسول اللہ. تو اس نے پھر کہا اتشہدو انی رسول اللہ، مجھے بھی رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ تو کہتے میں بہرا ہوں، نہیں سن پاتا ہوں. جب بار بار یہ سوالات ہوئے تو اب مسیلمہ کو غصہ آیا. اس نے جلاد کو حکم دیا. جلاد نے تلوار سونتی اور ہاتھ کے اوپر جلاد نے حملہ کیا، ایک ہاتھ کٹ کر دور گرا. پھر کہا اب بتاؤ محمد کو رسول مانتے ہو؟ نعم انی اشہد ان محمد الرسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہا مجھے رسول مانتے ہو؟ تو کہنے لگے بیوقوف میں کہہ چکا ہوں بہرا ہوں، نہیں سن پاتا ہوں. پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا. پھر پوچھا، پھر زبان کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، پیر کاٹ دیے گئے. اس طرح بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. اور اس عاشق رسول نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں تڑپ تڑپ کر کے جان دے دی ہے. لیکن نبی کی محبت کے آگے، نبی کی رسالت کے آگے کسی جھوٹے پیغمبر کی نبوت کی بات کی کرنا کیا، سننا بھی گوارا نہیں کیا ہے. اور ان کی ماں اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتی ہیں، کتنی محبت کرتی ہیں. وہ جب حاضر ہوئی نبی اکرم علیہ السلام کے پاس، آپ نے ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر سنائی کہ بڑی دردناک شہادت تمہارے بیٹے کو ہوئی ہے. تمہارے بیٹے کے ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، زبان، کان، ناک، ان سارے اعضاء کو کاٹ دیا گیا تھا اور تمہارے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر کے جان دے دی ہے. تو ان کی ماں حضور اکرم علیہ السلام کی محبت میں جوش میں آ کر کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آج تو میرے لخت جگر نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے. تو صحابہ نے محبت کی ہے نبی اکرم علیہ السلام سے. اور کیوں نہ ہو، حضور سے بڑا محسن اور مشفق اور مہربان آج تک دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت اور آپ کا امت سے تعلق کیسا تھا، اس کا تعارف کرایا ہے. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً آگے تمہارے پاس تمہیں میں کے ایک عظیم الشان پیغمبر. کیسے ہیں وہ پیغمبر؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی ان پر بہت شاق گزرتی ہے.
یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ایمان والا دنیا کے کسی بھی کونے میں پریشان ہوتا ہے، نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ آج اسی نبی کے ہم ماننے والے، اسی نبی سے محبت کے دعوے دار ہم بھی ہیں۔ کیا کسی ایمان والے کی پریشانی اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے؟ ایک انسان بھوکوں مر رہا ہے، ایک انسان تڑپ رہا ہے، کہیں پر اس قدر ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ انسانیت وہاں پر سسک رہی ہے، کیا ہمارے اوپر کچھ اثر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر جو رینگتی ہے؟ ہم کس طرح حضور کے ماننے والے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے؟ تمہارے نبی تمہاری پریشانی سے بے چین ہو جاتے ہیں، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، تکلیف تمہارے پیغمبر کو ہوتی ہے، بخار تمہیں آتا ہے، تکلیف تمہارے پیغمبر کو ہوتی ہے، جنگ میں شکست تم کھاتے ہو، تکلیف تمہارے پیغمبر کو ہوتی ہے۔ احد بدر کا میدان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ہے آپ لڑنے کے لیے تشریف نہیں لے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھی نہتے ہیں لیکن ان کے اوپر 1000 کا لشکر ٹوٹ پڑا ہے، آپ علیہ السلام نے سب کو سلا دیا ہے، سب مفلین سو رہے ہیں اور آپ نے مصلی بچھا دیا ہے۔ 10 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، پوری رات آپ روتے رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کتنا روئیں گے، کتنا روئیں گے؟ آپ کے رونے کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی، آپ کے آنسو آنکھوں سے نکل کر کے زمین پر بہنے لگے ہیں، آپ کا مصلی بھیگ گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کتنا روئیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، الہ العالمین یہ مٹھی بھر جماعت تو مسلمان ہے، اگر آج ان کا کام لگ گیا قیامت تک اس روئے زمین پر تیرا نام نہیں لیا جائے گا۔ کیسی محبت ہے حضور کو امت سے؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی سے نبی بے چین ہو جاتے ہیں۔ پریشان تم ہوتے ہو، بے چین کون ہوتا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام۔ حریص علیکم، تمہارے نفع کے حریص ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں کہ تمہارا فائدہ ہو، تمہارا فائدہ ہو۔ اور ایک بات یاد رکھنا چاہیے، آج اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے فائدہ پہنچانا چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے اس ملک میں جب تک کہ مسلمان ساری انسانیت کے لیے مفید رہے، دوسری قوموں نے سروں کا تاج بنایا ہے۔ آج ہم مفید نہیں رہ گئے، آج ہم تو دوسروں کو ڈسنے میں لگ گئے، ہمارے اخلاق گڑبڑ، ہمارے معاملات گڑبڑ، ہم اپنے کردار سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے گفتار سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی بول چال سے دوسرے کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، ایسی زبان بولتے ہیں جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کی ایسی تعلیم نہیں تھی۔ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ جو جھاڑ جھنکھاڑ ہوگا اس کو ختم ہونا ہے، جو نفع پہنچائے گا، جو بھی نفع پہنچائے اللہ اس کو زمین میں ٹھکانہ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں دے دے کر کے سمجھاتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں ہم مفید بننے کی کوشش کریں۔ اور تیسری صفت بتلائی گئی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو بے انتہا مہربان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، حضرات شعراء تشریف لا چکے ہیں، بہت اختصار کے ساتھ 2-3 منٹوں میں حدیث کا ترجمہ کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، اور اس حدیث کا پس منظر کیا ہے آپ اسے سمجھ لیں تو میرا خیال ہے بات سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ دوران وضو صحابہ کرام پروانہ وار اکٹھا ہیں، آپ کے بدن سے پانی ٹپکتا ہے، آپ چہرہ دھوتے ہیں، چہرے سے پانی، ہاتھ کا پانی، پیر کا پانی کلی کر رہے ہیں،
تو پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ کوئی برتن لیے کھڑا ہے، جس کے پاس برتن نہیں وہ ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے، جس کو پانی مل جاتا ہے وہ تبرک سمجھ کر اپنے سینے پر مل لیتا ہے۔ اب حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، یہ بتاؤ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہے، اسی وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا سچا عاشق بن جائے، یا یہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے۔ بھئی ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم عاشق بھی بن جائیں اور محبوب بھی بن جائیں، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، رسول اللہ بھی ہم سے محبت کرے، ہم سب یہ چاہتے ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسے 3 کام کر لینا چاہیے۔ کون کون؟ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بولے سچ بولے، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرے، جھوٹ نہ بولے۔ سب سے پہلی شرط لگائی گئی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرے، اللہ کے نزدیک اس کا شمار صدیقین میں ہوگا۔ اور دوسرا کام فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب امانت رکھی جائے تو امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ امانت میں خیانت نہ ہونی چاہیے۔ امانت یہی نہیں کہ کوئی روپیہ پیسہ دے دے۔ آپ کو اللہ نے کوئی عہدہ دے رکھا ہے، آپ پردھان ہیں، آپ ممبر ضلع پنچایت ہیں، آپ ایم ایل اے ہیں، آپ ایم پی ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، یہ ساری کرسیاں اور یہ سارے عہدے آپ کو امانت کے طور پر ملے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ رعایا کو نفع پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب کبھی فیصلہ کرو تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو نبی اکرم علیہ السلام کے محبوبیت کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آدمی سچ بولنے کا اہتمام کرے اور امانت کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ تیسری بات اور آخری بات کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پڑوسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے پڑوسی اگر آپ کے سگے بھائی ہیں تو اچھا سلوک کرو۔ فرمایا ایک جگہ پر قرآن میں پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایک تو رشتہ دار پڑوسی، رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور کوئی اجنبی پڑوسی ہے، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو۔ اجنبی پڑوسی کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور تیسری بات قرآن نے بتلائی وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، ایک سفر کا پڑوسی ہوتا ہے۔ سفر میں آپ لکھنؤ جا رہے ہیں، بس پر 2 آدمیوں کی سیٹ ہے، تو آپ اپنی سیٹ پر اس طرح مت پھیل کر بیٹھیں کہ دوسرے کو تکلیف ہونے لگے، دوسرے کو پریشانی ہونے لگے۔ اگر آپ نے سیٹ پر اس طرح قبضہ کیا کہ ساتھ میں بیٹھنے والے کو دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہو کہ نبی کی سچی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول اسے اپنا محبوب بنا لیں، اسے یہ 3 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام سچ بولنے کا اہتمام، دوسرا کام ہمیشہ امانت کی ادائیگی کا اہتمام، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے ہر پڑوسی، خواہ اس کے مذہب کا ہو یا اس کے مذہب کا نہ ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اپنے ہر پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔